علم مختلف ہوتا ہے، لیکن آپ میں جتنا بھی اسٹیمنا ہے، جتنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہو، آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کریں. یہ بہت ضروری ہے آپ کا کہ آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں، آپ اپنی دوڑ سے پیچھے نہ ہٹیں. ایک اصول ہے زندگی کا کہ ایک ریسر بھی جو ہے وہ تب کامیاب ہے جب تک وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے بغیر دوسروں کو دیکھتے ہوئے. اور پی پی ایس سی کا میں نے جو تیاری کی تھی، میں نے صرف اللہ پہ یقین تھا، اور دوسرا آپ کے پاس کوالیفیکیشن جو بھی ہوتی ہے آپ اس پہ اپلائی کریں، لیکن آپ کو جو مواد دیا جاتا ہے، جو آپ کو اساتذہ آپ کے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ٹوٹلی اس میں سے کریں، اور جتنا آپ کو گائیڈ کیا جائے. اور اس دور میں تو مختلف لوگ بہت کم ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو. سر عبد الرحمان نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا. انٹرویو کے دوران میری سر سے بات چیت ہوئی، اور سر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سر سے میں نے پڑھا، اور سر نے جو مجھے اس قابل بنایا. کانفیڈینس لیول مجھ میں تھوڑا کم تھا، لیکن سر نے کہا تھا کہ السلام ہم علیکم، آپ کو اس قابل بنا دیں گے. تو میری انٹرویو کلاس سے ہو رہی پہلے ہے، ہی آپ بعد میں کہ بات آپ جب کیجیے گا، میں انٹرویو پھر آپ کو ڈیٹیل میں گائڈ کروں گا. آپ دیں اس ٹائم گی میں تو کلاس آپ لے رہا ایسا ہوں. لگے گا کہ آپ مضبوط چٹان پہ کھڑی ہیں. تو واقعی میں الحمدللہ میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی میں اس دوران ایک مضبوط چٹان پہ کھڑی ہو کے میں نے انٹرویو دیا. پی پی ایس سی کے لیے عام طور پر جو بک شائع کی جاتی ہیں وہ ڈاکٹر خالق داد ملک کی ہی ہیں، اور عموماً میں نے دیکھا کہ موسٹلی بچیاں نہ صرف اس میں سے تیاری کرتے ہیں بلکہ ہمارے ٹیچرس بھی وہی جو سجیسٹ کرتے ہیں. سر عبد الرحمان بھی اسی میں سے تیاری کروا رہے ہیں. اور اس میں سے پہلے ہماری دفعہ تو الاختیار من المتعدد اور اختبارات لغت العربیہ تھا. اب میرا خیال ہے مٹیریل وہی ہے لیکن نام شاید چینج ہو گیا ہے. ٹوٹلی پیپر آپ کا ایم اے کے سلیبس میں سے آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا پیپر ارریلیونٹ ہو. جو بکس آپ کے لیے شائع کی جاتی ہیں اسی میں سے آپ کا پیپر بنتا ہے. اور زیادہ تر آپ کا جو مشتمل ہوتا ہے پیپر وہ آپ کا ہوتا ہے صرف و نحو پر، علم البلاغہ پر، علم القوافی اور علم العروض کے ابتدائی آپ کے پاس کوسچنز ہوتے ہیں. شاعری کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے، اور لغت والادب پر آپ کا 40% پیپر جو ہے وہ لغت والادب سے ریلیٹ کرتا ہے. اب جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ یہی تھا کہ تیاری کے دوران میں نے تیاری کس طرح کی. عام طور پر یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے تیاری کس طرح کی. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے لگ جاتے ہو، آپ ٹائم آف اسپیس سے نکل جاتے ہو. اب میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ جس چیز کے لیے آپ بنے ہو آپ اس کو کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھکتے. یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا کر رہتی ہے. آپ اس میں ایزیلی آپ اپنا ڈیلیور کر سکتے ہو. جب مائیکل اینجلو کے بارے میں انہوں نے کہا، ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے، انہوں نے کہا کہ وہ بت بناتا تھا، بت تراش تھا، اور جب وہ بت بناتا تھا 3-4 دن تک وہ کچھ نہیں کھاتا تھا، اور جب وہ اپنے جوتے اتارتا تھا تو اس کے جلد نکل جاتی تھی اس کی نا، بغیر سانس لیے، بغیر کچھ کیے. تو جب پی پی ایس سی کی میں نے تیاری کی تو میرا بھی کچھ ایسا ہی حساب تھا. جب میں تھک جاتی تھی، میں ریلیکس ہوتی تھی، پھر مجھے پتا تھا کہ نہیں میں نے تیاری کرنی ہے. میں دوبارہ آپ کا محنتی ہونا ضروری ہے، انٹیلیجنٹ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کا محنتی ہونا بہت ضروری ہے. ایک انٹیلیجنٹ بندے کو بھی وہی کمپیٹ کر سکتا ہے جو کہ محنتی ہو، جو کہ محنت کرنا جانتا ہو. اللہ تعالیٰ محنتوں کو ضائع نہیں کرتے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب محنت کریں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. ہم صرف محنت کر سکتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. بہرحال جو میرا ایکسپیرینس رہا اور جو کچھ بھی تھا میں نے آپ سے شیئر کیا. اینی کوسچنس اگر کوئی لڑکی، کوئی بھی فرینڈ، کوئی دوست، کوئی بہن مجھ سے کوسچن کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ کیسے اسٹڈی کرتے تھے؟ صبح کیا وقت تھا آپ کا، اور شام کو کتنی دیر تک، اور کتنا سوتی تھی؟ یہ تھوڑا گائڈ کر دیں.
میری شروع سے عادت تھی کہ میں نیند اپنی پوری کرتی ہوں، نیند کے حوالے میں کمپرومائز نہیں کرتی، لیکن یہ تھا کہ جب میں تھک جاتی تھی تو میں خود کو ریلیکس کرتی تھی، جب وہ دوبارہ انرجی میری بحال ہو جاتی تھی تو میں دوبارہ پڑھنا شروع ہو جاتی تھی. تو یہ میرا یعنی اس ٹائم پیریڈ میں یہی میری روٹین تھی کہ پہلے میں پڑھتی تھی، جب میں تھک جاتی تھی میں بکس بند کر دیتی تھی، پھر دوبارہ میں وہیں سے اسٹارٹ کر دیتی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے نیا جوائن کیا ہے یہ گروپ، تو جی مجھے بالکل. حالانکہ میں نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے نا کوئی ایم اے عربک کا نہیں پتا کہ اس میں سلیبس کیا ہوتا ہے، کون سی بکس ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو پلیز جی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی بکس کا مطالعہ کریں اور کون سی سلیبس میں بکس ہوتی ہیں جو زیادہ یعنی کہ افیکٹ کرتی ہیں. جی آپ نے گروپ ریسنٹلی جوائن کیا تو صرف و نحو سے آپ تو آشنا ہوں گی، یعنی آپ کو اس کے بارے میں کافی زیادہ علم ہوگا. اور اس جی کے جی. علاوہ جو مارکیٹ میں 2 بکس آئی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہماری مرکز جو تھی وہ تو الاختیار من المتعدد اور اختبارات لغت العربیہ تھی، لیکن اب کی دفعہ نیمز چینج ہوئے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ کون سے ہیں، اور ایم سی کیوز کے فارم میں ہوں گے. اس میں آپ کو سارا مٹیریل مل جائے گا، اور پیپر اسی بک پر مشتمل ہوتا ہے، انہی 2 بکس پر. اس کے علاوہ آپ کو آؤٹ آف سلیبس کوئی بھی کوشچن نہیں آتا. جنرل نالج کا جو ہے وہ تو اوبیسلی آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ جنرل نالج کا وہ آپ سے کیا کوشچن پوچھ سکتے ہیں. لیکن جو جی جی. آپ کا عربی کا پیپر ہوتا ہے 80 مارکس کا، وہ ٹوٹلی آپ کا ہوتا ہے انہی 2 بکس میں سے، یعنی جو آپ کو مٹیریل انہوں نے مارکیٹ میں آپ کو وہ 2 بکس اویلیبل ہیں آپ کے لیے، آپ لے سکتی ہیں وہ، اور آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. تھینک یو سو السلام مچ. علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ جو پہلی بہن نے ابھی پوچھا نا، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بکس دونوں جو آپ نے نام بتائے سیم وہی ہیں ابھی بھی نام، اور اس جی میں ایم صحیح. سی کیوز ٹائپ سوال ہیں. جی بس صحیح آپ بالکل. ہمیں یہ گائیڈ کر دیں کہ علم الاسوات بھی ہے، سرو نحف ہے، علم البلاغہ، علم العروض، علم القوافی، علم اللغات الحدیث، نقد العربی، اللغت الادب، جوامع الکلم، ادب الاسلامی، تاریخ و ثقافت، تاریخ ادب عربی، ان سب میں سے اہم کون سے ہیں؟ ہم کن کو زیادہ فوکس کریں اور کن کو ذرا کہ ابتدائی چیزیں بھی پڑھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور اس میں ہمارے سلیبس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نثر القدیم، نثر الحدیث، علوم اللسان وغیرہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری بکس ہوتی ہیں ایم اے کے سلیبس میں. اس کے علاوہ جو آپ نے ان 2 بکس میں سے بتائے چیپٹرز کہ اس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، تو لغہ والادب جو ہے وہ بہت اہم ہے آپ کے لیے، صرف و نحو اہم ہے، اور علم البلاغہ، علم الاسواق، علم القوافی اور علم العروض کا میں نے ابتدائی تعارف کیا تھا. علم العروض بھی ہمیں اچھی طرح پڑھا دی گئی تھی، علم القوافی بھی، لیکن جو پی ایس سی کے ٹیسٹ کے لیے میں نے تیاری کی تھی تو وہ میں نے اس کا ابتدائی تعارف کیا تھا. یعنی کہ آپ نے علم البلاغہ، علم العروض اور علم القوافی ان تینوں کی ابتدائی چیزیں پڑھی تھی. نہیں، علم البلاغہ تو ہم نے اچھی طرح کیا نا، آپ کو پتہ ہے اچھا موسٹلی اچھا. جو ہوتا ہے وہ علم البلاغہ سے آتا ہے، یعنی ہوں. 30% پیپر تھا، یا میرا خیال ہے 20% تھا جو کہ علم البلاغہ سے آیا تھا. لغہ والادب کا جو تھا وہ 40% یا 50% اتنا ہوتا ہے اس میں. اور صرف و نحو بھی بہت اہم ہے، کیونکہ صرف و نحو بھی اس کے کافی زیادہ کوسچنز آئے تھے ہمیں. اور نقد عربی جو ہے، نقد ادبی، ہاں صحیح، نقد ادبی، اس کا بھی میں نے ابتدائی کیا تھا، لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ایمسیکیوز میں نے ٹوٹلی کیے تھے سارے، لیکن جو کنسیپچول اگر آپ بات کریں کہ ذہن میں ایک ایک چیز بٹھانے کے، تو ابتدائی تعارف میں سے ہی کیا تھا، اور الحمدللہ اسی میں سے آ گیا. تو یہ لک ہے، اللہ کرے آپ کا بھی اسی میں سے آ جائے. اچھا، انشاء اللہ. میرا آپ سے نا ایک بہت ڈیپلی کوشچن ہے، مائنڈ مت کیجیے گا. وہ جی جی کوشچن یہ ہے بالکل. کہ میں بھی آپ کی طرح ویسے ٹیسٹ دیا الحمدللہ، کبھی ٹیسٹ ایسا نہیں ہوا کہ ٹیسٹ دیا نہ ہو، کوئی بھی زندگی کا نہ کوئی بھی ٹیسٹ میں آپ کو کہوں PPSC کے علاوہ بھی، لیکن جی بالکل. سوائے ایک ٹیسٹ کے جس میں آپ لک سے ہو گئی ہیں، اور میرا ٹیسٹ نہیں کلیئر ہوا 0.5 سے نا.
اور میری ایک فرینڈ ہے، انہوں نے بھی 2 دفعہ ٹیسٹ دے چکی ہیں الحمدللہ، ان کی تو پی ایچ ڈی بھی مکمل ہو چکی ہے اسلامیات میں نا. تو لیکن ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم دونوں کا نا انٹرویو نہیں کلیئر ہوتا. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ انٹرویو میں ہماری باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارا کانفیڈنس کتنا میٹر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ پورا سلیبس کور کر لیتے ہو، یعنی آپ جی اپنی طرف سے جنرل نالج بھی کور کر لیتے ہو، لیکن وہاں پہ اگر ایسے کوشچن پوچھے جاتے ہیں کہ مثلا آپ کو وہاں پہ اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، یا پھر آپ کو اس وقت ریئیکشن ایسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں. جی، آپ نے یہ بات کی کہ ایسا لک سے، تو میں آپ سے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم عربی زبان کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے سر کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے چنے ہوئے ہیں لوگ، کہ اللہ پاک نے اپنی زبان کی خدمت کن لوگوں سے لینی ہے. اور لک ٹھیک ہے، قسمت اللہ نے لکھی ہے، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. اور جو لوگ کامیاب ہیں تو اللہ تعالیٰ محنتوں کو قبول فرمانے والے ہیں. آپ محنت کریں، اور نتائج کے ذمہ دار ہم نہیں ہوتے، نتیجے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ کس انسان نے کہاں پہ کیسے کامیاب ہونا ہے یہ تو اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے. اور آپ نے انٹرویو کی بات کی، صحیح ہے. انٹرویو میں جو میں نے دیکھا، میں نے آبزرو کیا، اس میں آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے. نہ تو آپ کا پیک پہ ہو، آپ اوور کانفیڈنس خود کو شو کرے، اور نہ ہی آپ لوگ یعنی جو آپ سے پسند کر رہے ہیں آپ اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب دیں، لیکن بالکل درست دیں. میرا علم جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے پڑھا. اس کے علاوہ میں سر سے میری آج بات ہو رہی تھی تو سر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مطلب رٹا لگاتے ہیں، لیکن آپ کا اگر ٹو دا پوائنٹ اگر آپ نے اس میں جواب دے دیا ہے. سب سے پہلے امپریشن بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ عربی کا انٹرویو دینے آئی ہیں، وہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، تو وہ کہتی ہیں کہ کس میں کروائیں، انگلش میں کروائیں، اردو میں کروائیں یا عربی میں کروائیں. یعنی آپ عربی کا تعارف، ظاہری بات عربی کا آپ انٹرویو دینے آئی ہیں تو آپ عربی میں تعارف کروائیں. پہلا امپریشن ہی آپ اگلے سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کس طرح خود کو شو کرنا چاہیے. یہ بات ہوئی تعارف کی. اور آپ سے جب وہ پی پی ایس سی کا ہیڈ جو ہے وہ پوچھتا ہے، پینل کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ آپ سے کوشچن پوچھتا ہے جنرل نالج کا، وہ آپ کا کانفیڈنس لیول چیک کرتا ہے. لیکن جو 2 ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کا علم چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے، آپ نے سیکھا کیا، آپ نے پڑھا کیا، اور آپ کیا اس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں جو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں آپ کا کانفیڈنس لیول بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کا علم بھی آ جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ ان کے سوال کا جواب کس انداز میں دے رہی ہیں. مطلب کیا انہوں نے پوچھا آپ نے وہی جواب دیا، یا آپ اپنی طرف سے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو، یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ کنفیوزڈ ہیں. تو میرا جب انٹرویو تھا تو یہی تھا کہ ایک کوشچن ابھی ختم نہیں ہوتا تھا تو دوسرا سٹارٹ ہو جاتا تھا، کنفیوز کرنے کے لیے نا، لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تو آئی تھنک سو کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ اپنے کانفیڈنس لیول پر پورا اترو، نہ آپ اوور کانفیڈنس خود کو شو کرو کہ جب وہ آپ سے کوشچن پوچھے تو آپ کو آئے، لیکن کانفیڈنس لیول آپ کا بہت ہائی ہے. آپ ٹو دا پوائنٹ جواب دیں، جو آپ سے پوچھا گیا آپ اس کا اوکے. فوراً جواب دیں. جی سسٹر، آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں. چلیں پہلے آپ پوچھ لیں. میم یہ ہم نے کئی بکس یعنی ہیں ایم اے کی، تو اس میں اکثر جو ہے وہ وفات جو ہے وہ اور لکھی ہوتی ہے، ایک میں دیکھیں تو اور ہوتی ہے، دوسری میں دیکھیں تو اور ہوتی ہے، تو پھر یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کون سی بک ہے جو ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ تاریخ بھی عربی دیکھتے ہیں تو اس میں اور لکھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں نثر عربی، نثر حدیث، ان میں دیکھتے ہیں تو اور لکھی ہوتی ہے. تو کون سی ان میں سے زیادہ ہم اچھی طرح اس کو کر لیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈاؤٹ نہ رہے اس میں؟ میں نے جو تیاری کی تھی وہ میں نے ڈاکٹر خالق داد ملک کی دونوں بک سے ہی کی تھی. ایم اے عربی کا سلیبس میں نے انٹرویو سے پہلے پڑھا، کیونکہ انٹرویو میں آپ سے ایم سی کیوز تو نہیں پوچھیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا ان تمام سلیبس کے بارے میں جو آپ نے پڑھا، یعنی آپ سے وہی سوال کیے جائیں گے جو ایم اے کے سلیبس میں موجود ہے.
تو آپ ان دونوں بک سے تیاری کر لیں، ادھر ادھر سے تیاری نہ کریں. جو بک مارکیٹ میں آئی ہیں پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے وہ سب سے بیسٹ ہیں. اور میم یہ پی پی ایس سی والے کوئی سلیبس دیتے ہیں اس کا، یا بس یہ اب 2 بکس ہم کر لیں؟ سنا ہے کہ وہ سلیبس بھی دیتے ہیں اس سے پہلے کوئی. مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، ہمیں بس یہ 2 بکس بتائی گئی تھی، سجیسٹ کی گئی تھی پنجاب یونیورسٹی میں جو ہمارے پروفیسرز ہیں انہوں نے، آپ ان سے ہی تیاری کریں. اور ہر جگہ تقریباً یہی پڑھائی بھی جاتی ہے اور اسی میں سے تیاری کی جاتی ہے، اور پیپر بھی اس سے بنتا ہے. آؤٹ آف کچھ بھی نہیں آتا، ان 2 بکس میں سے ہی آتا ہے. کیونکہ آپ مشکل ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ خالد خان صاحب نے ابھی جو اختبارات کی بک لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے الاختیار من المتعدد سے بھی زیادہ اچھی چیزیں، یعنی کہ ان کو اچھے طریقے سے کور کیا ہے. اس میں سارے پورشن انہوں نے بنا دیے ہیں الگ الگ کہ سب کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے پورے ایم اے عربی کے سلیبس. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ یعنی مواد تو وہی ہے، جی طریقہ مختلف ہے. ہاں جی، صرف میتھڈ مختلف ہے. اور اختبارات کی بک اگرچہ کافی بچیوں کو نا یہ مشکل پیش آ رہی ہے اس کی عربی لینگویج سمجھنے میں، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ بک نا اگر کوئی سمجھنے والا ہے، یعنی کہ ہر ٹاپک کو سمجھ کے چلنے والا ہے، تو وہ اس بک کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے کہ یہ اختبارات کی بک بہت اچھی ہے. جی صحیح، یعنی کہ ان کا صرف میتھڈ چینج ہے، باقی مٹیریل جو ہے وہ سیم ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا، اگر آپ کے لیے آسانی ہے اس بک میں سے آپ اس میں سے تیاری کر لیں. بات تو وہی ہے نا، چاہے انہوں نے اس بک میں لکھی ہو چاہے انہوں نے اس بک میں لکھی ہو. اچھا، اب میں سوال کروں. جی ضرور. اچھا، 2 کوشچنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹرویو میں جب ہمیں کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہم نو کرتے ہیں، تو پھر تب ہمارا امپریشن کیسا ہوتا ہے؟ ہاں صحیح، یہ میں بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ مجھے جب پوچھا گیا سوال ایسے تھے جو مجھ سے پوچھے گئے، جیسے کہ 2 سوال تھے انٹرویو میں جو مجھے بالکل نہیں آئے، یعنی ذہن سے اسکپ ہو گئے. تو میں نے کہا تھا سوری سر میرے ذہن میں نہیں ہے، بس اس کے علاوہ میرا کوئی جواب نہیں تھا، اور فوراً دوسرا سوال سٹارٹ ہو جاتا تھا. اور آپ کی باڈی لینگویج یہی ہونی چاہیے کہ آپ ان کو جسٹ یہ شو کرو کہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس ٹائم، بس دیٹس اٹ. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو خالد داد صاحب کی بک ہے نا، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے. یہ جو ہے اختبارات کافی پورشن وغیرہ بنایا ہوا ہے، اچھی ہے، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے. لیکن مجھے 1-2 کوشچنس میں نا ہوتا ہے کہ آپشن غلط لگایا ہوا ہے، پھر اس کو بندہ کہاں سے حل کرے؟ اگر آپشن کا مسئلہ ہے تو اگر آپ نے سلیبس اگر پڑھا ہوا ہے پھر تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ کامن سینس کی بات ہے، آپ کو ٹھیک کر سکتی ہیں. آپ کو نہیں، میں ڈاؤٹ نے ہے تو بھی آپ پوچھ سکتی ہیں. ہاں، میں نے بھی نا سلیبس نہیں کیا ہوا، میں نے بھی درس والا ہی پڑھا ہوا ہے، تو میں نے یہ سلیبس بالکل ان نون ہے میرے لیے بھی. لیکن محنت میں نے کی تھی پچھلی دفعہ، میں جو ہے ٹیسٹ اس میں کلیئر ہو گئی تھی، لیکن انٹرویو میں میرا جو ہے نا وہ نہیں کلیئر ہوا تھا. لیکن السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن میم دیکھیں کہ آپ نے بھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، ہم نے بھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا. آپ مجھے نہیں پتا یہ پنجاب یونیورسٹی کا کیا میتھڈ ہوگا، لیکن جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر ہم نے سارا سلیبس پڑھا ہوا ہے تو مطلب ظاہر سے ٹھیک ہے، ہم نے سلیبس پڑھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یونیورسٹیز میں پورا سلیبس کب پڑھاتے ہیں؟ تھوڑا سا پڑھا کے اس میں مڈ ہو گئے پھر فائنل ہو گئے. مطلب ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہوا ہے، اتنا ڈیپلی مطلب ماسٹر کیا، اس کے بعد ایم فل بھی کیا، لیکن اتنا ڈیپلی وہ ٹچ نہیں کرتے سلیبس کو. کرواتے ہیں سارا کچھ ہے، مطلب ہر سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن سارا تھوڑی کرواتے ہیں. بس ٹو دا پوائنٹ، تھوڑے سے پیجز ہو گئے اور مطلب مڈ آ گئے، فائنل آ گئے، اس طرح سے. لیکن یہ ہوتی ہیں اس میں مطلب مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ سر گائیڈ کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ. اور صحیح، میم جیسے آپ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مطلب انٹرویو میں آپ نے عربک میں وہ کیا تھا یا مطلب اردو میں انہوں نے کیا تھا آپ سے؟